تو حفظ قرآن ہماری دنیاوی ضرورت ہے، ہماری اخروی ضرورت بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے آخرت میں کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں، کچھ درجات ایسے رکھے ہیں، ان کی چابی حفظ قرآن ہے۔ اگر یہ حفظ قرآن نہ ہو، جنت میں چلے بھی جائیں تو ان مقامات تک رسائی نہیں ہوگی جو حفظ قرآن کی بدولت ملنے ہیں، جن کی چابی حفظ قرآن ہے۔ کیونکہ یہ اصولی بات ہے، جنت میں تمام اہل جنت کے درجات یکساں نہیں ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ یہاں کسی ڈپارٹمنٹ کو کھول لیجئے، اس کے جتنے ورکر ہوتے ہیں درجے سب کے ایک جیسے نہیں۔ پولیس کے محکمہ کو لیجئے، کانسٹیبل بھی اسی محکمہ کا فرد ہے، لیکن اس سے اوپر ایس ایچ او ہے، پھر ڈی ایس پی ہے، پھر ایس پی ہے، پھر سی پی او ہے، پھر ڈی سی ہے، کمشنر ہے، آئی جی پنجاب ہے۔ محکمہ ایک ہے، ڈپارٹمنٹ ایک ہے، درجے افراد کے مختلف ہیں۔ یہ واپڈا ٹاؤن دیکھ لیجئے، رہنے والے وکیل سب واپڈا ٹاؤن کے ہیں، رہائشی حیثیت مختلف ہے۔ بالکل اسی طرح تمام اہل جنت کے درجے یکساں نہیں ہوں گے، رہیں گے جنت میں درجے مختلف ہوں گے، کسی کے گریڈ اپ ہوں گے، کسی کے ڈاؤن ہوں گے۔ تو کچھ مقامات جنت میں ایسے ہیں، ان کی چابی حفظ قرآن ہے۔ مثلا ہر آیت کے بدلے حافظ کا ایک گریڈ اپ ہوگا۔ 6666 آیات ہیں، حافظ جنتی غیر حافظ جنتی سے 6666 درجے بلندی پہ رہے گا۔ اسی طرح حافظ کو 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے کا کوٹا ملے گا۔ حافظ قرآن کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی، ان کے والدین کا اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا، جس کی وضاحت میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھانے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کا حفظ اس امت کی اخروی ضرورت بھی بنایا ہے، اس لیے کہ جو جنت اللہ نے بنائی ہے حافظوں کے لیے اس میں وی آئی پی جائے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جامعہ نصیر العلوم کے دستار بندی کے پروگرام میں پیکر اخلاص عالم باعمل حضرت مولانا مفتی زبیر نصیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر
نفع حاصل کر رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ اس مرکز کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، دلی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے، اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ چونکہ دستار بندی کا پروگرام ہے، اسی مناسبت کو پیش نظر رکھ کر کچھ معروضات پیش کروں گا۔ شیخ المحدثین والمفسرین حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان صاحب سوات رحمہ اللہ کی معالم العرفان فی دروس القرآن میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا ایک قول مذکور ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک نعمت قرآن ہے اور دوسری نعمت وجود مصطفیٰ یعنی صاحب قرآن۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں نعمتیں سب سے بڑی کیوں ہیں؟ اگرچہ اس سوال کے درجنوں جوابات ہیں، مگر ایک سادہ سا جواب ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ یہ دونوں نعمتیں سب سے بڑی اس وجہ سے جب سے اللہ نے یہ عطا انسانیت کو بخشی، یعنی نزول قرآن اور بعثت صاحب قرآن سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اللہ نے ہدایت کو انہی دو کے ساتھ جوڑ دیا، جسے چاہیے انہی سے مل سکتے، اور ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ جسے ہدایت مل گئی سمجھیے سب کچھ مل گیا، اور جو محبوب ہدایت ہے عرب و عجم کی بادشاہت بھی مل جائے اس سے بڑا قابل رحم کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت رکھی اپنے قبضے سے، انبیاء کرام علیہ السلام پیغام ہدایت سنانے آئے، راہ ہدایت دکھانے آئے، مگر کسی کے قبضے میں نہیں، اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض انبیاء و رسول کے عزیز و اقارب کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، اگر ان کے قبضہ و اختیار میں ہدایت ہوتی تو ان کا کوئی عزیز دنیا سے حالت کفر میں نہ جاتا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام فقط اپنے عزیز و اقارب تک نہیں سوچتے، ان کا رحم اور ترس، ہمدردی اور خیر خواہی خاندانوں کی دیواریں توڑنے والے ہوتے۔ الگ بات ہے انسان کی فطرت ہے، قیمتی چیز سب سے پہلے اپنوں کو دیتا ہے، اپنوں میں بانٹتا ہے۔ اگر ہدایت پہ قبضہ اور اختیار ہوتا تو حضرت ابراہیم کے والد آزر کیوں محروم ہوتے، حضرت لوط کی رفیقہ حیات ایمان سے کیوں محروم ہوتے،
حضرت نوح علیہ السلام کے لخت جگر کنعان ان کی آنکھوں کے سامنے طوفان کی بے راہ موجوں کی نظر کیوں ہو؟ اور حضور سرور کونین ساتھی کوثر شافی و محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا سگے چچا سر توڑ کے کوشش کے باوجود کلمے سے محروم رہے. یہاں سے پتہ یہ چلا اللہ نے پیغام سنانے کے لیے تو بھیجا, راہ دکھانے کے لیے تو بھیجا, مگر ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑائی. اللہ کے اختیار میں تھی, اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے اختیار میں رہے. اتنا ضرور اللہ کی وحی نے بتایا کہ ہدایت دو راستوں سے حاصل ہوتی ہے. ایک کتاب اللہ کا راستہ, دوسرا رجال اللہ کا راستہ. دو سلسلے ہیں تحصیل ہدایت, کتاب اللہ رجال اللہ. سلسلے کتاب میں سب کتابیں اور صحیفے آتے ہیں, سلسلے رجال میں سب انبیاء و رسول شامل ہیں, مگر ہر ایک کا دور تھا اور حضور ادوار لے کر آئے. ہر کتاب کا ایک دور تھا. قرآن کے ادوار ہیں, ہر نبی کی تعلیمات کا ایک زمانہ تھا. نبیوں کے نبی کے زمانے, نزول قرآن سے سب کتابیں منسوخ ہو گئی اور حضور کی تشریف آوری سے نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی. اب حکم یہ ہے پہلی کتابوں پہ ایمان لانا تو ضروری ہے, مگر تلاوت اور عمل قرآن کے ساتھ پتا ہوا ہے. پہلے انبیاء و رسول کی تعظیم و تکریم تو ضروری ہے, مگر اتباع حضور کی ذات سے ہوئی ہوئی ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتابہ نہیں کتبہ و رسولہ نہیں رسولہ لا نفرق بین احد من الرسل. انبیاء و رسول کے معاملہ میں ایمان کے حوالہ سے ہم کوئی فرق نہیں کرتے, لیکن جب بات اتباع کی آتی ہے پھر فاتبعونی, انہیں کہو خاص میری اتباع, خاص میری اتباع. تو سب کتابوں پہ ایمان ضروری ہے, مگر تلاوت اور عمل کے لیے اکیلا قرآن ہے. سب نبیوں پہ ایمان ضروری ہے, مگر اتباع فقط صاحب قرآن کی ہے. اللہ نے ہدایت انہی دو کے ساتھ باندھی ہے. ان سے پہلے اور کتابیں اپنے اپنے دور میں ذریعہ ہدایت تھی, دیگر انبیاء کی تعلیمات ذریعہ ہدایت تھی, مگر اب قرآن ہے, صاحب قرآن ہے. ہدایت انہی دو سے بندھی ہے. سب سے قیمتی خزانہ ہدایت ہے, ملتا ان دو کی بدولت ہے. اس لیے اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی یہی دو. قرآن کتابوں میں عظیم ہے, صاحب قرآن نبیوں میں عظیم ہے. قرآن کتابوں میں اس قدر عظیم, صاحب قرآن اس قدر عظیم کہ قرآن پر وحی ربوبیت ختم, صاحب قرآن پر سلسلہ نبوت ختم. قرآن آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ, صاحب قرآن جمیع انبیاء کے خاتم. قرآن ذو الاعجاز, صاحب قرآن صاحب معراج. قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. صاحب قرآن کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیا جائے تب بھی 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. کتابوں میں قرآن کو رحمت کا لقب عطا ہوا, کسی اور کتاب اور صحیفے کو نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. انبیاء و رسول میں فقط صاحب قرآن کو رحمت کا لقب عطا ہوا اور کسی نبی اور رسول کو نہیں.
حضرت قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمہ اللہ رحمت للعالمین جلد ثانی میں لکھتے ہیں کہ آپ ہی کی ذات ہے جو رحمت کے لقب سے منقب ہوئی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دیگر انبیاء پر نزول رحمت کا ذکر تو ملتا ہے مگر ان کی ذات کو رحمت قرار نہیں دیا گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت زکریا کے حوالہ سے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، محبوب اپنے رب کی رحمت کو یاد کیجئے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی۔ زکریا پر رحمت کا ذکر و بیان تو ہے مگر زکریا کی ذات کو رحمت نہیں کہا گیا، ان کے وجود کو رحمت نہیں فرمایا گیا۔ گویا یہاں دو چیزیں ہیں، ایک رحمت ہے، ایک ما علیہ رحمت ہے۔ رحمت سے مراد نبوت ہے، وحی الہی کی دولت ہے، اور ما علیہ رحمت سے مراد حضرت زکریا کی ذات اور شخصیت ہے۔ ہما شیئان مختلفان، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کی ذات کو رحمت نہیں فرمایا۔ کیا کہیے جب باری حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، آپ کے وجود کو رحمت قرار دیا گیا، آپ کے سراپا کو رحمت فرمایا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو رحمت عالم ہی نہیں، رحمت دو عالم ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ آپ سراپا رحمت ہیں۔ سراپا رحمت کسے کہتے ہیں؟ جس کی یاداشت تو رحمت ہو ہی ہو، اللہ اس کی پھول بھی رحمت بنا دے۔ جس کا جاگنا تو رحمت ہو ہی ہو، اللہ اس کے سونے کو بھی رحمت بنا دے۔ جس کی دعا تو رحمت ہو ہی ہو، اللہ اس کی بددعا کو بھی رحمت بنا دے۔ جس کا دنیا میں آنا تو رحمت ہو ہی ہو، اللہ اس کے دنیا سے جانے کو بھی رحمت بنا دے۔ فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کتابوں میں قرآن رحمت ہے، انبیاء و رسول میں صاحب قرآن رحمت ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ اللہ نے کتابوں میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، انبیاء و رسول میں صاحب قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ادھر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ادھر فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ کتابوں میں قرآن محفوظ ہے، ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء و رسول میں صاحب قرآن محفوظ ہے۔ پہلے انبیاء کو کفار نے شہید کر دیا، حضور پہ کسی کا حملہ کامیاب نہیں ہونے دیا گیا۔ واللہ یعصمک من الناس، کتابوں میں قرآن محفوظ ہے، اس لیے کہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ باقی کتابوں کی حفاظت انسانوں کے سپرد، قرآن کی حفاظت رحمان کے ذمے۔ ان کے لیے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، قرآن کے لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ باقی کتابوں کے محافظ انسان، قرآن کا محافظ رحمان۔ انسان فانی، کتابیں بدل گئی، رحمان باقی، قرآن محفوظ رہا۔ قرآن محفوظ رہا۔ جب کتابوں میں فقط قرآن محفوظ ہے تو روئے زمین پہ حافظ صرف قرآن کا مل سکتا ہے، کسی اور کتاب کا حافظ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ باقی کتابوں کا متن غیر محفوظ ہے۔ حافظ کہاں سے آئے؟
قرآن کا متن محفوظ ہے، حافظ اسی کا پایا جائے گا۔ گجرانوالہ کی بائبل اور ہے، لاہور کی بائبل اور ہے، اوکارا کی بائبل اور ہے، ملتان کی بائبل اور ہے، کراچی کی بائبل اور ہے، لیکن کیا کہیے قرآن کریم کے قرآن مشرق کا بھی وہی، قرآن مغرب کا بھی وہی، قرآن شمال کا بھی وہی، قرآن جنوب کا بھی وہی، قرآن عرب کا بھی وہی، قرآن عجم کا بھی وہی، قرآن فرش کا بھی وہی، قرآن عرش کا بھی۔ ایک شوشے کی تبدیلی بھی گئی ہے تو حافظ تو اسی کا بھی لے گا۔ اور کہنا چاہتا ہوں دنیا بھر کے عیسائی کسی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے دعویٰ نہیں کر سکتے یہی وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ کو عطا ہوئی۔ یہودی کسی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہی وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی۔ صحابی کسی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے اعلان نہیں کر سکتے کہ یہ ہے وہ کتاب جو حضرت داؤد کو عطا کی گئی۔ یہ شرف بھی محمد کی امت کو عطا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی نسخے پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ یہی وہ کلام الہی ہے جو 1400 سال پہلے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ قرآن کریم کا حافظ مل سکتا ہے اور کسی کتاب کا نہیں۔ یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ہمارا آج کا تجدد پسند طبقہ کہتا ہے، ہمارا آج کا لبرل کہتا ہے، ہمارا آج کا سیکولر کہتا ہے، ہمارا آج کا ملحد اور بے دین کہتا ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کتاب تلاوت ہے اور تلاوت کے لیے ناظرہ بھی کافی ہے۔ حفظ میں 2-4 سال ان بچوں کے لگوا دینا یہ وقت کا ضیاع ہے، الیاذ باللہ جبر ہے، خوف ہے، احساس محرومی ہے، ان بچوں کی ذہنی نشو و نما میں رکاوٹ ہے، یہ تضییع اوقات ہے۔ یاد رکھیے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، تضییع اوقات نہیں ہے، بلکہ حفظ قرآن مقصد حیات ہے۔ یہ تو مقصد حیات ہے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا نبی کی امت کی دنیاوی ضرورت بھی ہے، قرآن کریم کو حفظ کرنا نبی کی امت کی اخروی ضرورت بھی ہے۔ آپ کہیں کہ کیسے؟ ہماری دنیاوی ضرورت تو اس کے اعتبار سے کہ جس شریعت کے ہم نام لیوا ہیں، جس شریعت کے پیروکار ہیں، عمل کے دعوے دار ہیں، اس کے بعض احکامات ایسے ہیں جن پر حفظ قرآن کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے۔ فقط ایک مثال ذکر کروں گا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، تقریباً 1 ہفتہ باقی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں جہاں باجماعت تراویح پڑھنا سنت ہے، وہی ختم قرآن فی التراویح بھی سنت ہے۔ ایک مرتبہ تراویح میں قرآن پڑھا جائے، تراویح میں قرآن سنا جائے۔ تراویح کے بعد تو سارا سال ہوتا ہے، ختم قرآن فی التراویح عند الفقہاء سنت ہے۔ مراتب الفلاح میں امام طحطاوی کا قول ہے سنت ختم القرآن فیہا ای التراویح مرتن فی الشہر علی الصحیح وہو قول الاکثر۔ اور ہدایہ میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں اکثر المشائخ علی ان السنت فیہا الختم مرتن فلا یترک لکسل القوم، کہ یہ سنت ہے، قوم سستی بھی کرے تو ترک نہ کی جائے۔ ختم قرآن فی التراویح کی سنت پر اگر عمل کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اوراق سے دیکھ کر تلاوت کرے تراویح میں، نماز میں قرات مصحف سے دیکھ کے کرے، صاحب ہدایہ لکھتے ہیں یہ مفسد صلاۃ ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نہ تراویح بچے گی نہ ختم قرآن فی التراویح رہے گا۔ اب ایک ہی راستہ بچتا ہے اس سنت پہ عمل کرنے کا، اور اس راستے کا نام حفظ قرآن حفظ کیا جائے، یاداشت میں محفوظ کیا جائے،
اسے ذہنوں اور دماغوں کی تختی پہ لکھا جائے اور پھر حافظہ کی بنیاد پر اسے تراویح میں مکمل کر کے ختم قرآن کی تراویح کی سنت پہ عمل کیا جائے. ہماری دنیاوی ضرورت ہے. نمبر 2، اس لحاظ سے بھی حفظ قرآن ہماری دنیاوی ضرورت ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے مگر ذریعہ انسانوں کو بنایا ہے. جیسے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا مگر ذریعہ تجارت ہے، زراعت ہے، غنیمت ہے، لیبر اور محنت ہے. کسی بھی ذریعے سے انسان رزق حاصل کرے ذمہ اللہ کا پورا ہوتا ہے. حفاظت قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ذریعہ انسانوں کو بنایا ہے. حفاظ الفاظ اور حروف کی حفاظت کرتے ہیں، قراء قراتوں اور لہجات کی حفاظت کرتے ہیں، علماء معنی اور مفہوم کی حفاظت کرتے ہیں، مفسرین و محدثین تفسیر و تشریح کی حفاظت کرتے ہیں، فقہاء اور مجتہدین قرآن سے حاصل شدہ مسائل مستنبط احکامات کی حفاظت کرتے ہیں. جس ذریعے سے جس جہت کی حفاظت ہو ذمہ اللہ کا پورا ہوتا ہے. قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، ذریعہ انسانوں کو بنایا اور انسانوں نے دو طرح قرآن کی حفاظت کی ہے. حفاظت قرآن کے دو معروف ذرائع ہیں. نمبر 1 حفظ کے ذریعے قرآن کی حفاظت، نمبر 2 کتابت اور تحریر کے ذریعے قرآن کی حفاظت. یہ دونوں ذرائع ہیں حفاظت قرآن کے. لیکن اول اور مضبوط ذریعہ حفاظت قرآن کا وہ تحریر اور کتابت نہیں ہے، وہ حفظ اور یادداشت ہے. قرآن کتابی شکل میں بعد میں آیا، مارز تحریر میں بعد میں لایا گیا. اس کی حفاظت کا آغاز حفظ سے ہوا، یادداشت سے ہوا. اور قرآن ویسے بھی کتابی شکل میں نہیں اترا، قرآن کلامی شکل میں اترا ہے. رب العالمین کا کلام ہے. تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ. قرآن کے ذریعے برکت حاصل کیجئے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ذات سے نکلا ہے. رب العالمین نے کلام کیا، تنزیل من رب العالمین، روح الامین نے لے لیا، آکے رحمت للعالمین کو دے دیا. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اصحاب سید المرسلین کے سینوں میں محفوظ ہو گیا. رب العالمین سے روح الامین کے پاس، روح الامین سے رحمت للعالمین کے پاس، رحمت للعالمین سے اصحاب سید المرسلین کے پاس، ذات سے ذات کی طرف منتقل ہوا، ذات سے ذات کے پاس پہنچا، کلامی شکل میں آیا. ابھی تک تحریر نہیں ہے، کتابت نہیں ہے، کتاب کی شکل و صورت نہیں ہے، صحابہ کے سینوں میں منتقل ہو گیا. اس کے بعد کتابی شکل میں آیا، تحریر شکل میں امت کی سہولت کے لیے اتارا گیا. تو قرآن کریم کی حفاظت کی ابتدا تحریر سے نہیں، حفظ قرآن سے ہوئی. قرآن کریم کی حفاظت کی ابتدا حفظ قرآن سے ہوئی. اس لیے ہماری دنیاوی ضرورت ہے جو وہی کتابی شکل میں آئی بکھر گئی، مجتمع ہو کے آئی، منتشر ہو گئی، اور جو تھوڑی تھوڑی آئی کتابی شکل میں ہمیشہ کے لیے جمع ہو گئی. آیا تو کتابی شکل میں نہیں تھا مگر کتابی صورت میں آنا تھا. صحابہ و خلفاء نے جمع کرنا تھا. اللہ نے اس حیثیت کا ذکر پہلے کر دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تاکہ خلفائے راشدین کے اس کارنامہ کو کوئی شک کی نظر سے نہ دیکھے، اس پہ انگشت تنقید دراز نہ کر سکے. وہ کتابی شکل میں لا کے خدا کے منشا کو پورا کرنے والا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے خلوت محبوب تھی. حبب الیہ الخلا، اہل مکہ کی جلوتوں سے نکلتے، ہیرا کی خلوتوں میں چلے جاتے، اعتکاف فرماتے. اچانک جبریل آئے. کتاب بدء الوحی میں روایت آتی ہے، بخاری شریف جلد اول میں
جبریل نے آ کے عرض کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل نے کتاب سامنے رکھ کے نہیں پڑھایا، حضور سرور عالم فرماتے ہیں غطنی سلاسل، میرے سینے سے اپنا سینہ لگایا، میرے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، بھیجا 3 مرتبہ بھیجا، شدت اس قدر تھی خشیت والا نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگنے لگا۔ 3 مرتبہ بھیجنے کے بعد جب جبریل نے چھوڑ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن صاحب قرآن کی زبان سے جاری ہے، قرآن صاحب قرآن کی زبان سے جاری ہو گیا۔ کتاب نہیں ہے اور آگ نہیں ہے، سینے سے سینے میں انتقال ہے، سینے سے سینے میں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دیکھا کہ جبریل کے ساتھ پڑھنے میں جلدی کر رہے ہیں، آیت پوری ہونے سے پہلے ساتھ پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو حرکت دینے میں جلدی نہ کرے، اس خوف سے کہ کہیں بھول نہ جائے، اس خوف سے کہ کہیں ذہن سے نکل نہ جائے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، تجھے ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی بھی بھول نہ پائیں گے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی نہ کرے، اس لیے کہ انا علینا جمعہ، بے شک اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کہاں؟ فی صدری، تیرے سینہ میں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحی، محبوب وحی پوری ہونے میں دیا کرے۔ اگلی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کے سینے میں جمع بھی ہوگا، آپ کی زبان سے پڑھا بھی جائے گا، اور آپ کی ذات سے اس کی وضاحت بھی کی جائے گی، وضاحت بھی کی جائے گی۔ تو عرض میں نے یہ کیا، ذات سے ذات کی طرف منتقل ہوا، کتابی شکل میں بعد میں آیا۔ حفاظت کا اولین ذریعہ بھی حفظ قرآن ہے اور آخری ذریعہ بھی حفظ قرآن ہے۔ اس امت پہ اگرچہ درمیان میں بھی بڑے بڑے اوقات آئے، قرآن کریم کے ہزاروں نہیں لاکھوں نسخے نظر آتش دیے گئے، قرآن کے ہزاروں نہیں لاکھوں نسخے ذریعہ برد کر دیے گئے، قرآن کریم میں تحریف لفظی کی کوشش کی گئی، مگر ہر مرتبہ منکرین قرآن کو شکست ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن فقط ورقوں پہ نہیں ہے، سینوں میں بھی ہے، سینوں نے شکست دے دی، یاداشت نے شکست دے دی۔ قرآن کریم کے لاکھوں نسخے نظر آتش کر کے تتاریوں نے سمجھا قرآن کی آواز خاموش کرا دیں گے۔ ایک وقت آیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں سے نکلے اور پہلے سے زیادہ بلندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی صدا گونجی۔ اگر یہ فقط فرقوں پہ ہوتا تو حفاظت میں دشواری پیش آ سکتی تھی، یہ تو سینوں میں رہنے والی کتاب ہے، کتابی شکل میں سہولت کے لیے لائی گئی ہے، اس کا اصل مقام سینہ ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور پھر ایک وقت آئے گا اور آگ سے نقوش اٹھا لیے جائیں گے، قرآن ذہنوں میں ہوگا، یاداشتوں میں ہوگا، سینے میں ہوگا، حافظہ میں ہوگا۔ تو حفاظت قرآن کا اول سب سے مضبوط اور مؤثر ذریعہ حفظ قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا حفظ نبی کی امت کی دنیاوی ضرورت ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کا حفظ اس لحاظ سے بھی دنیاوی ضرورت ہے تاکہ اعجاز قرآن کا اظہار ہوتا رہے۔ جیسے پہلے اجتہاد نبوت میں رہتا تھا، ختم نبوت کی وجہ سے حالات بدلے، نبوت سے نبی کی امت میں منتقل ہوا۔ سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ افقہ الفقہا ہے، سید المجتہدین ہے، فقہاء اربعہ میں سب سے فائق اور ممتاز شخصیت ہے۔ پھر امام مالک ہے، امام شافعی ہے، احمد بن حنبل ہے۔ پہلے اجتہاد
نبی کرتے تھے، امتوں میں منتقل نہیں ہوا، ختم نبوت کی وجہ سے نبوت سے امت میں منتقل ہوا۔ بالکل اسی طرح پہلی آسمانی کتابوں کے حافظ انبیاء تھے، لیکن ختم نبوت کی وجہ سے حالات تبدیل ہوئے، اللہ نے قرآن کا حفظ نبی کی امت میں منتقل کر دیا۔ صحابہ کرام قرآن کے حافظ بنے، پیر مؤونہ میں قرآن کریم کے 70 حافظ شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے 700، ایک روایت کے مطابق 750 حافظ شہید ہوئے۔ یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ صحابہ میں قرآن کریم کے حفاظ تھے، اور اس امت میں بھی قرآن کریم کے حفاظ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی پائے جا رہے ہیں۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اعجاز قرآن کے اظہار کے لیے قرآن کے حفاظ کا موجود رہنا یہ ضروری ہے کہ پہلی کتابوں کے حافظ انبیاء، اس کتاب کے حافظ علماء بھی ہیں، نبی کے امتی ہے۔ یہ قرآن کریم کے اعجاز کا اظہار ہے۔ اللہ کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ یہ کتاب سینوں میں رہے، یہی وجہ ہے اسے یاداشت اور سینے میں رکھنے کے لیے، حفظ کرانے کے لیے جتنی ضروریات تھی اللہ نے پوری کر دی۔ مثال کے طور پہ حفظ قرآن کے لیے کبھی حافظہ چاہیے تھا، اللہ نے جو کبھی حافظہ حضور کی امت کو عطا فرمایا وہ پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوا۔ سب سے تگڑا حافظہ نبی کی امت کو عطا فرمایا، جس حافظہ میں پورے کے پورے 30 پارے محفوظ ہو گئے۔ یہاں اس مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ مجھے اپنی زبان کی 30 صفحے کی کتاب حفظ ہے، قومی زبان کی، علاقائی زبان کی، مادری زبان کی، جسے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی محتاجی نہیں ہے، لغت کی ضرورت نہیں ہے، مگر 30 صفحے کی کتاب بھی کسی کو حفظ نہیں ہے۔ کیا کہیے، اللہ کا قرآن ہماری زبان میں نہیں ہے، ہماری زبان عجمی ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین۔ اس کے باوجود ایک 4 سال کا بچہ قسطلانی میں ہے، سفیان بن عیینہ نے 4 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو سینوں میں محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، انہیں نہیں پتا ذالک الکتاب کا معنی کیا ہے، لا ریب فیہ کا ترجمہ کیا ہے، ھدی للمتقین کی تفسیر کیا ہے، تقوی کی تعریف اور حقیقت کیا ہے، تقوی کے مراتب کیا ہے، مگر اس کے باوجود الحمد سے لے کر فالناس تک پورا قرآن ان کے سینوں میں اتر چکا۔ اپنی زبان کی 30 صفحے کی کتاب بھی حفظ نہیں، قرآن عربی کا ہے، معنی بھی نہیں آتا، یاد ہو چکا ہے، اور پھر جو سمجھ نہ آئے اس کو یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، معنی سمجھ نہیں آتا، زبان پہ پھر چل رہا ہے۔ تو کبھی حافظہ کی ضرورت تھی، اللہ نے عطا کیا، اور پھر اس حافظہ کا کامل اظہار ہوتا بھی قرآن کے معاملہ میں۔ ویسے بچوں کو اپنے 7 دادوں کے نام یاد نہیں ہے، لیکن قرآن کے 30 پارے انہوں نے یاد کر لیے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اللہ نے اس کے حفظ کے لیے حافظہ بھی کبھی دیا اور حفظ بھی آسان کر دیا۔ کوئی بڑھاپے میں بھی کرنا چاہے کر لیتا ہے، جوانی میں کرنا چاہے کر لیتا ہے، بچپن میں تو بڑی آسانی سے ہوتا ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی سوالے کی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے بڑی عمر میں حج کے سفر کے دوران فقط 1 مہینے میں اللہ کا قرآن حفظ کر دیا، فقط 1 مہینہ۔ ماہنامہ وفاق المدارس العربیہ میں نے خود پڑھا، وفاق المدارس کے سابق صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ نے بڑی عمر میں فقط 27 دنوں میں اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علوم کے وارث و امین حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کے بارے میں مولانا فقیر محمد چہلوی نے اپنی کتاب حدائق الحنفیہ میں لکھا کہ امام محمد نے فقط 7 دنوں میں اللہ کے قرآن کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے. یہ تو پھر 7 دن 1 ہفتہ ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا کہ ابو المنذر ہشام بن محمد کلبی نام کا ایک بندہ گزرا ہے، اس نے 7 اور 5 دن بھی نہیں، فقط 3 دنوں میں اللہ کا سارا قرآن نہیں. اللہ کی مرضی اور منشا یہ ہے. ویسے ہی آسان نہیں کیا، ویسے ہی اتنا قوی حافظہ عطا نہیں کیا اعجاز قرآن کے اظہار کے لیے. تو حفظ قرآن ہماری دنیاوی ضرورت ہے، ہماری اخروی ضرورت بھی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے آخرت میں کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں، کچھ درجات ایسے رکھے ہیں، ان کی چابی حفظ قرآن ہے. اگر یہ حفظ قرآن نہ ہو، جنت میں چلے بھی جائیں تو ان مقامات تک رسائی نہیں ہوگی جو حفظ قرآن کی بدولت ملنے ہیں، جن کی چابی حفظ قرآن ہے. کیونکہ یہ اصولی بات ہے، جنت میں تمام اہل جنت کے درجات یکساں نہیں ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے. یہاں کسی ڈپارٹمنٹ کو کھول لیجئے، اس کے جتنے ورکر ہوتے ہیں درجے سب کے ایک جیسے نہیں. پولیس کے محکمہ کو لیجئے، کانسٹیبل بھی اسی محکمہ کا فرد ہے، لیکن اس سے اوپر ایس ایچ او ہے، پھر ڈی ایس پی ہے، پھر ایس پی ہے، پھر سی پی او ہے، پھر ڈی سی ہے، کمشنر ہے، آئی جی پنجاب ہے. محکمہ ایک ہے، ڈپارٹمنٹ ایک ہے، درجے افراد کے مختلف ہیں. یہ واپڈا ٹاؤن دیکھ لیجئے، رہنے والے وکیل سب واپڈا ٹاؤن کے ہیں، رہائشی حیثیت مختلف ہے. بالکل اسی طرح تمام اہل جنت کے درجے یکساں نہیں ہوں گے، رہیں گے جنت میں درجے مختلف ہوں گے، کسی کے گریڈ اپ ہوں گے، کسی کے ڈاؤن ہوں گے. تو کچھ مقامات جنت میں ایسے ہیں ان کی چابی حفظ قرآن ہے. مثلا ہر آیت کے بدلے حافظ کا ایک گریڈ اپ ہوگا. 6666 آیات ہیں. حافظ جنتی غیر حافظ جنتی سے 6666 درجے بلندی پہ رہے گا. اسی طرح حافظ کو 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے کا کوٹا ملے گا. حافظ قرآن کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی. ان کے والدین کا اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا، جس کی وضاحت میں جانے کا وقت نہیں ہے. اتنی بات سمجھانے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کا حفظ اس امت کی اخروی ضرورت بھی بنایا ہے. اس لیے کہ جو جنت اللہ نے بنائی ہے حافظوں کے لیے اس میں وی آئی پی جنت، اس لیے ہماری اخروی ضرورت بھی ہے. کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. یہ بچے حفظ قرآن ہماری ضرورت ہے، تضییع اوقات نہیں ہے، مقصد حیات ہے. تسلی کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی قرآن کا حافظ اور نبیوں کا سردار بھی قرآن کا حافظ؟ اس سے بڑی تسلی کیا ہو؟ معمولی کام نہیں کر رہے، کتنے بڑوں کی سنت زندہ کر رہے ہیں. فرشتوں کے سردار بھی قرآن کے حافظ، روح الامین. نبیوں کے سردار بھی قرآن کے حافظ، رحمت للعالمین. ہر رمضان میں جبریل اترتے تھے، محبوب رب جلیل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ دور ہوا جو آپ کی وفات کے کبھی اشارات میں سے ایک اشارہ تھا. تو قرآن کریم کا انسانوں میں سب سے پہلا حافظ تلاش کرنے نکلیں گے تو محمد مصطفیٰ. قرآن کریم کا حفظ وقت کا ضیاع نہیں ہے، جبر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، محرومی نہیں ہے، ذہنی نشو و نما میں رکاوٹ نہیں ہے. جب کوئی بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے اس کا دماغ کمپیوٹر بن جاتا ہے، کھل جاتا ہے، صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، حفاظ کرام کی فہرست میں نام لکھوائیے، حفاظ کی تعداد بڑھائیے. اور یہ
मदारिस, ये मदारिस के तलबा उलमा, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इन्हें हकीम मत जानिए, कहते हैं ये कौमी धारे हैं। अक्लमंदों, वो कौन सा धारा है जो हमारे बगैर मुकम्मल हो? हमारे बगैर कौन सा धारा है जो मुकम्मल हो सकता है? मुल्क जो कौमी नजरिए की बुनियाद पे बना हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता हो, और धारा हमारे बगैर मुकम्मल होता हो। कुछ तो सोच के बोला करो। मदारिस और उलमा के बारे में किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, मा सलककुम फी सकर, सकर जहन्नम में एक वादी है, जहन्नम की गहराई में, ऐ वादिन फी क़ारी जहन्नम, बड़े बड़े मुजरिमों को वहां डाला जाएगा, मगरमच्छों को वहां डाला जाएगा। जन्नती पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, जड़े दसो केड़ी शय लेके आए? यहाँ दुनिया में तो बड़े प्रोटोकॉल थे, बड़े सहाफी बने फिरते थे, यहाँ कौन सी चीज लेके आई है? कौन सी चीज लेके आई? किस चीज ने दाखिल किया? तो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, एक तो हम नमाज पढ़ते, नंबर 2 वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। अगरचे मदारिस में पढ़ने वाले सब बच्चे मिस्कीन नहीं होते, लेकिन इतना भी जरूर है, अगर किसी बदनसीब को कफारे में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ जाए, किसी को कफारे में 60 मिस्कीनों को, अभी रमजान आ रहा है, बड़ी एहतियात से रहना चाहिए। अगर किसी को कफारे में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ जाए, तो बताइए उसे 60 मिस्कीन कहां से मिलेंगे? लारियत थाने और कचहरी से कहां से मिलेंगे? यहां से मिलेंगे। जिसे मदरसा बैक वक्त मिन कबली अयतमासा, यहां से मिलेंगे। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ जाए तो कहां से मिलेंगे? मदरसा से मिलेंगे। इसलिए मैं यूं कहूं तो बेजान है, वो कहेंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम तालिब इल्मों को खाना नहीं खिलाते। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम तालिब इल्मों को खाना नहीं खिलाते। इनकी जरूरियात का ख्याल रखा करो, लिहाज रखा करो। और तीसरी बात और कहेंगे, वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, जब इनके खिलाफ कोई तबसरा करता था ना, तो बीच चौराहे के हम भी हसन साहब के साथ बैठे, जी अब वैसे ही है जनाब, जैसे आपने कहा वैसे ही है। ये तरक्की की राह में रुकावट है, इन्हें वक्त की जरूरियात और तकाज़ों का पता ही नहीं। ये बस घर से मस्जिद तक, मस्जिद से घर तक आने जाने का रास्ता जानते, हम भी शामिल हो जाते थे। कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, तो बचिए, ये इनका वजूद अल्लाह की नेमत है। ये मदारिस इस्लाम के किले हैं, जिस कौम के किले महफूज हो उस पे दुश्मन कभी गालिब नहीं आ सकता। इन मदारिस का वजूद अल्लाह की नेमत है। अगर किसी को तालीम और ताल्लुम के फज़ाइल हासिल करने का शौक पैदा हो तो किस रास्ते पे चलेगा? कॉलेज के रास्ते पे या मदरसा के रास्ते पे? मदरसा के रास्ते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म की तलाश, ततब्बु और जुस्तजू हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। इल्म दरअसल इल्म दीन है, कुरान का इल्म है, सुन्नत का इल्म है, जो खालिक की मारिफत अदा करता है, इंसान को उसकी गर्ज़ तख्लीक बताता है, मकसद पैदाइश समझाता है। ये हकीकत में इल्म है, बाकी सब चीजें फनून है। अगरचे ये हदीस यूनिवर्सिटी के गेट पे लिखी हो, मगर जो अंदर पढ़ाया जा रहा है वो फन है, इल्म नहीं। इल्म वही है जो मदरसा में पढ़ाया जाता है, मस्जिद में पढ़ाया जाता है। अल्लाह के नबी ने फिजिक्स, बायोलॉजी की तलब और तलाश को फर्ज करार नहीं दिया, कुरान और सुन्नत के इल्म को फर्ज करार दिया। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा,
اگر اس فرض کی ادائیگی کے لیے قدم اٹھانے پڑے کس طرف اٹھائے جاتے ہیں؟ مدرسہ کی طرف۔ تو یہ مدرسے بھی ہماری ضرورت ہے، عصری تعلیم بھی ہماری ضرورت ہے، دینی تعلیم بھی ہماری ضرورت ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے، ہم خود مدارس میں سکول پڑھاتے ہیں، مگر غلبہ دینی تعلیم کا ہے، ترجیح دینی تعلیم کو ہے۔ اب تو وفاق المدارس نے میٹرک لازم کر دیا، کمپیوٹر مدارس میں سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے مدرسہ میں کمپیوٹر، میٹرک، خوش خطی، دوسری زبانوں کی بول چال، سارے شعبے ہیں، مگر یاد رکھیے ترجیح ہمارے نزدیک دینی تعلیم کو ہے، ترجیح دینی تعلیم کو ہے۔ عصری تعلیم کی ضرورت کے منکر نہیں ہے، اہمیت کے منکر نہیں ہے، افادیت کے منکر نہیں ہے، قائم ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، وہ یہاں کے لیے ضروری ہے اور یہ یہاں کے لیے بھی ضروری ہے، وہاں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کو سیکھنے کا فائدہ یہاں ہے اور دینی تعلیم کو سیکھنے کا فائدہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ عصری تعلیم کو نہ سیکھنے کا نقصان یہاں ہے اور دینی علم سے محرومی کا نقصان یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی سیکھو، یہ بھی سیکھو، بات صرف اتنی ہے جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں والا پڑھ لو اور جتنا وہاں رہنا ہے اتنا وہاں والا پڑھ لو، اتنی سی بات ہے۔ جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں والا سیکھ لو، جتنا وہاں رہنا ہے اتنا وہاں والا سیکھ لو۔ اور یہاں کی زندگی کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، وہاں والی کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں۔ اس کی انتہا کب ہونا ہے یہ بھی کوئی نہیں پتا۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے قریب پہنچے، دانے پورے ہو گئے، اب بتائیے پچھلا خرچہ کسی کام کا ہے، اس کے یا والد کے یا رشتہ داروں کے، کسی کام آئے، اور یہاں بچہ نورانی قاعدہ لے کے بھی پڑھنے نکلے، راستے میں وفات پا جائے، سمجھو اس کی بھی سور گئی، اس کے گھر سبحان اللہ، بے شک اس کا بھی مستقبل بن گیا، گھر والوں کا بھی بن گیا۔ تو یہ علماء، یہ مفتیان، یہ حفاظ، ان کو معمولی نہ جانیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہے، یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو نیند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بس میں جنوب کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار جمل سے زندہ تک۔ یہ مدرسے عصری تعلیم سے دور نہیں کرتے، علماء عصری تعلیم سے دور نہیں کرتے، یہ اس کی ضرورت بھی سمجھاتے ہیں، اس کی بھی سمجھاتے ہیں، یہ دین کی محبت بھی دلوں میں بٹھاتے ہیں، ملک کی محبت بھی دلوں میں بٹھاتے ہیں، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس ملک میں جب برا وقت آیا، جب مشکل گھڑی آئی، تو یہ مدارس کے ابابیل صف اول میں نظر آئے۔ گزشتہ سال مئی کے مہینہ میں جب ہندوستان نے پاکستان پہ جارحیت کی، تو پاکستان کے لیے صف اول میں اس کا مقدمہ لڑنے والے یہ مدارس کے فوزات۔ جب پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوا تو امن کی دعوت چلانے والے علماء اور مدارس تھے۔ جب ریاست پاکستان نے متفقہ قومی بیانیہ پیغام پاکستان کی ضرورت محسوس کی تو اس کی ترتیب و تدوین میں حصہ لینے والے یہ علماء اور مدارس تھے۔ آئین کی پاسداری کا درس دینے والے یہ علماء اور مدارس ہیں۔
ریاست کے خلاف بغاوت کو کچلنے والے اور اس کی حوصلہ شکنی کرنے والے یہ علماء اور مدارس ہیں۔ ریاستی اداروں کی ہمدردی کے جذبات کو قوت دینے والے یہ علماء اور مدارس ہیں۔ ملک کی سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے یہ علماء اور مدارس ہیں۔ جہاں دیکھیں گے ملک کی خیر خواہی کے لیے آگے کھڑے نظر آئیں گے، ملت کی خیر خواہی کے لیے آگے کھڑے نظر آئیں گے، اپنی آرمی کے حق میں شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے۔ تو یہ مدارس، یہ علماء ملک کے خیر خواہ ہیں، ملت کے خیر خواہ ہیں، نہ عصری تعلیم کے منکر ہیں، نہ ملک کے باغی ہیں، نہ ریاستی اداروں کے مخالف ہیں۔ یہ امن اور محبت کا پیغام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آؤ عصری تعلیم بھی حاصل کرو، دینی تعلیم بھی حاصل کرو، لیکن جس قدر دینی تعلیم ہماری ضرورت ہے عصری تعلیم اس قدر ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ترجیح دینی تعلیم کو دو۔ آئیے مدارس کو نعمت جانے، علماء کو نعمت جانے، ان کا دست و بازو بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہو اور اس سلسلہ کو مزید آگے بڑھائیں، اسے وسعت دے تاکہ مستقبل کے معمار آسانی کے ساتھ یہاں سے تیار ہو سکے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، کتابوں میں قرآن محفوظ ہے، انبیاء و رسول میں صاحب قرآن محفوظ ہے، قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، بچپن بھی محفوظ، جوانی بھی محفوظ، بڑھاپا بھی محفوظ، اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام بھی محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام بھی محفوظ، اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، طرز سیاست، اصول تجارت، طرز حکمرانی، انداز جہانوانی، سب محفوظ۔ اللہ کے نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، حلیہ، چہرہ انور کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت، کتابوں میں محفوظ۔ اللہ کے نبی کے احوال، غریبی و امیری، جوانی و پیری، گدائی و بادشاہی، مستی و پادشاہی، رنج و راحت، حزن و مسرت، امن و جنگ، امید و ترک، کتابوں میں محفوظ۔ صاف و شفاف بچپن، بے داغ جوانی، باکردار بڑھاپا، کتابوں میں محفوظ۔ الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الصدا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطائے نبوت تک، اعطائے نبوت اور رسالت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا۔ باقی نبیوں کے نام بھی محفوظ نہیں، حضور کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کتابوں میں قرآن محفوظ اور انبیاء و رسول کی سیرتوں میں سیرت صاحب قرآن محفوظ۔ نزول قرآن سے اللہ کا منشا سمجھیے، بے سر صاحب قرآن سے اللہ کا منشا سمجھیے۔ قرآن ہدایت کے لیے اترا، صاحب قرآن اتباع اور اطاعت کے لیے بھیجے گئے۔ جب یہ دو مقصد سمجھ کر اس مقصد کی راہ پہ چل پڑے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ وہ جب اپنا رکا خشک دریا کی طرف روانہ کرتے تھے، ان کے رکے کو دیکھ کر خشک
دریا بہ پڑتے تھے، ہوائیں پیغام پہنچاتی تھی، درے سے زمین کے زلزلے رک جاتے تھے، ان کے کپڑے کو دیکھ کے آگ بجھ جایا کرتی تھی، اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ دنیا میں مل جایا کرتے تھے، جنت کو ان کی میراث قرار دے دیا جاتا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی تاثیر ظاہر نہیں ہوتی، رحمان بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، تاثیر قرآن بھی وہی ہے، مسلمان وہ نہیں رہا، قرآنی تعلیمات کے مطابق اجتماعی ماحول کو گم کر بیٹھا ہے، ایمان کی حساسیت کمزور کر بیٹھا ہے۔ اگر آج بھی بھولا ہوا سبق یاد کر لے، آج بھی قرآن کریم کی تاثیر اسی طرح ظاہر ہوگی۔ رب کی مدد اترنے کو تیار، رب کی نصرت آنے کو تیار، اس کی رحمت تھاپنے کو تیار، غلبہ قدم چومنے کو تیار، فتح گلے کا ہار بننے کو تیار۔ قسم کیا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اپنی، آئیے اپنی زندگی تبدیل کریں۔ اس کا بہترین راستہ یہ علماء ہے، یہ مدارس ہے، ان کے ساتھ جڑیے، ان سے دین سیکھیے۔ جیسے کپڑا سلانے کے لیے ماہر درزی تلاش کرتے ہیں، جوتا بنوانے کے لیے ماہر موچی تلاش کرتے ہیں، حجامت بنوانے کے لیے ماہر نائی تلاش کرتے ہیں، مکان بنوانے کے لیے ماہر انجینئر تلاش کرتے ہیں، تو دین سیکھنے کے لیے بھی ماہر عالم تلاش کیا کریں۔ پلمبروں کے پاس دین سیکھنے نہ جائیں، اینکروں کے پاس دین سیکھنے نہ جائیں، علماء کے پاس آئیں، مدارس کے پاس آئیں۔ جب ان کے پاس آئیں گے آپ کو دین کا وہ صحیح مفہوم ملے گا جو صحابہ سے چلا اور آج تک سینوں میں منتقل ہوتا ہوا اپنی اصلی شکل میں محفوظ اور موجود ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، گر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ خداوند عجم ہو جا، محمد کی غلامی کر تو بھی سیکھ جائے گا، جہاں بینی جہانگیری جہاں بانی جہاں داری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان کی سوالے کی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے بڑی عمر میں حج کے سفر کے دوران فقط 1 مہینے میں اللہ کا قرآن حفظ کر سکا، فقط 1 مہینہ۔ ماہنامہ وفاق المدارس العربیہ میں نے خود پڑھا، وفاق المدارس کے سابق صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ نے بڑی عمر میں فقط 27 دنوں میں اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ سید الفقہاء امام الائمہ سراج الامہ تلمیذ الصحابہ امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علوم کے وارث و امین حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کے بارے میں مولانا فقیر محمد جہلوی نے اپنی کتاب حدائق الحنفیہ میں لکھا کہ امام محمد نے فقط 7 دنوں میں اللہ کے قرآن کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے۔ یہ تو پھر 7 دن 1 ہفتہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا کہ ابو المنذر ہشام بن محمد کلبی نام کا ایک بندہ گزرا ہے، اس نے 7 اور 5 دن بھی نہیں، فقط 3 دنوں میں اللہ کا سارا قرآن حفظ کیا۔ اللہ کی مرضی اور منشا یہ ہے، ویسے ہی آسان نہیں کیا، ویسے ہی اتنا قوی حافظہ عطا نہیں کیا، اعجاز قرآن کے اظہار کے لیے۔ تو حفظ قرآن ہماری دنیاوی ضرورت ہے، ہماری اخروی ضرورت بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے آخرت میں کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں، کچھ درجات ایسے رکھے ہیں، ان کی چابی حفظ قرآن ہے۔ اگر یہ حفظ قرآن نہ ہو، جنت میں چلے بھی جائیں تو ان مقامات تک رسائی نہیں ہوگی جو حفظ قرآن کی بدولت ملنے ہیں، جن کی چابی حفظ قرآن ہے۔ کیونکہ یہ اصولی بات ہے، جنت میں تمام اہل جنت کے درجات یکساں نہیں ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ یہاں کسی ڈپارٹمنٹ کو کھول لیجئے، اس کے جتنے ورکر ہوتے ہیں درجے سب کے ایک جیسے نہیں۔ پولیس کے محکمہ کو لیجئے، کانسٹیبل بھی اسی محکمہ کا فرد ہے، لیکن اس سے اوپر ایس ایچ او ہے، پھر ڈی ایس پی ہے، پھر ایس پی ہے، پھر سی پی او ہے، پھر ڈی سی ہے، کمشنر ہے،
IG पंजाब है, महकमा एक है, डिपार्टमेंट एक है, दर्जे अफराद के मुख्तलिफ है। ये वापडा टाउन देख लीजिए, रहने वाले वकील सब वापडा टाउन के हैं, रिहायशी हैसियत मुख्तलिफ है। बिल्कुल इसी तरह तमाम अहले जन्नत के दर्जे यकसा नहीं होंगे, रहेंगे जन्नत में दर्जे मुख्तलिफ होंगे, किसी के ग्रेड अप होंगे, किसी के डाउन होंगे। तो कुछ मकामात जन्नत में ऐसे हैं उनकी चाबी हिफ्ज़े कुरान है। मसलन हर आयत के बदले हाफिज का एक ग्रेड अप होगा। 6666 आयत है। हाफिज जन्नती खैर हाफिज जन्नती से 6666 दर्जे बुलंदी पे रहेगा। इसी तरह हाफिज को 10 जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाने का कोटा मिलेगा। हाफिज कुरान को अल्लाह के अर्श के साए तले जगह मिलेगी। उनके वालिदैन का एहसास होगा, इकराम होगा, जिसकी वजाहत में जाने का वक्त नहीं है। इतनी बात समझाने के लिए ये भी काफी है कि अल्लाह ने कुरान करीम का हिफ्ज़ इस उम्मत की उखरवी जरूरत भी बनाया है। इसलिए कि जो जन्नत अल्लाह ने बनाई है हाफिजों के लिए उसमें VIP चाहिए। इसलिए हमारी उखरवी जरूरत भी है। किसी एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो ये बच्चे। हिफ्ज़े कुरान हमारी जरूरत है, तज़यीए औकात नहीं है, मकसद हयात है। तसल्ली के लिए क्या ये काफी नहीं है कि फरिश्तों का सरदार भी कुरान का हाफिज और नबियों का सरदार भी कुरान का हाफिज? इससे बड़ी तसल्ली क्या हो? मामूली काम नहीं कर रहे, कितने बड़ों की सुन्नत जिंदा कर रहे हैं। फरिश्तों के सरदार भी कुरान के हाफिज, रूहुल अमीन। नबियों के सरदार भी कुरान के हाफिज, रहमतुल लिल आलमीन। हर रमजान में जिब्रील उतरते थे, महबूब रब्बे जलील के साथ कुरान का दौर करते थे। और आखिरी रमजान में 2 मरतबा दौर हुआ जो आपकी वफात के कभी इशारात में से एक इशारा था। तो कुरान करीम का इंसानों में सबसे पहला हाफिज तलाश करने निकलेंगे तो मोहम्मद मुस्तफा। कुरान करीम का हिफ्ज़ वक्त का ज़िया नहीं है, जबर नहीं है, खौफ नहीं है, महरूमी नहीं है, ज़हनी नशोनुमा में रुकावट नहीं है। जब कोई बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर लेता है उसका दिमाग कंप्यूटर बन जाता है, खुल जाता है, सलाहियतों में इजाफा होता है। अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाइए, हुफ़्फ़ाज़े किराम की फहरिस्त में नाम लिखवाइए, हुफ़्फ़ाज़ की तादाद बढ़ाइए। और ये मदारिस के तौलबा औलमा ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इन्हें हकीम मत जानिए, कहते हैं ये कौमी धारे हैं। अक्लमंदों वो कौन सा धारा है जो हमारे बगैर मुकम्मल हो? हमारे बगैर कौन सा धारा है जो मुकम्मल हो सकता है? मुल्क दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे बना हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता हो और धारा हमारे बगैर मुकम्मल होता हो। कुछ तो सोच के बोला करो। मदारिस और उलमा के बारे में किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं मा सलककुम फी सकर। सकर जहन्नम में एक वादी है, जहन्नम की गहराई में। ऐ वादिन फी कारी जहन्नम, बड़े बड़े मुजरिमों को वहां डाला जाएगा, मगरमच्छों को वहां डाला जाएगा। जन्नती पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, जड़े दसो केड़ी शय लेके आए। यहाँ दुनिया में तो बड़े प्रोटोकॉल थे, बड़े सहाफी बने फिरते थे। यहाँ कौन सी चीज लेके आई है? कौन सी चीज लेके आई? किस चीज ने दाखिल किया? तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, एक तो हम नमाज पढ़ते, नंबर 2 वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। अगरचे मदारिस में पढ़ने वाले सब बच्चे मिस्कीन नहीं होते, लेकिन इतना भी जरूर है अगर किसी बदनसीब को कफारे में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ जाए
کسی کو کفارے میں 60 مسکینوں کو، ابھی رمضان آ رہا ہے، بڑی احتیاط سے رہنا چاہیے، اگر کسی کو کفارے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو بتائیے اسے 60 مسکین کہاں سے ملیں گے؟ لاریت تھانے اور کچہری سے کہاں سے ملیں؟ یہاں سے ملیں، جسے مدرسہ بیک وقت من قبل ان یتماسا، یہاں سے ملیں۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو کہاں سے ملیں گے؟ مدرسہ سے ملیں گے۔ اس لیے میں یوں کہوں تو بے جان ہے، وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم طالب علموں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم طالب علموں کو کھانا نہیں کھلاتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرو، لحاظ رکھا کرو۔ اور تیسری بات اور کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جب ان کے خلاف کوئی تبصرہ کرتا تھا تو بیچ چوراہے کے ہم بھی حسن صاحب کے ساتھ بیٹھے، جی اب ویسے ہی ہے جناب، جیسے آپ نے کہا ویسے ہی ہے، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، انہیں وقت کی ضروریات اور تقاضوں کا پتہ ہی نہیں، یہ بس گھر سے مسجد تک، مسجد سے گھر تک آنے جانے کا راستہ جانتے، ہم بھی شامل ہو جاتے تھے۔ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بچیے، یہ ان کا وجود اللہ کی نعمت ہے۔ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، جس قوم کے قلعے محفوظ ہوں اس پہ دشمن کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ ان مدارس کا وجود اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کسی کو تعلیم و تعلم کے فضائل حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو تو کس راستے پہ چلے گا؟ کالج کے راستے پہ یا مدرسہ کے راستے پہ؟ مدرسہ کے راستے پہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کی تلاش، تتبع اور جستجو ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ علم دراصل علم دین ہے، قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، جو خالق کی معرفت عطا کرتا ہے، انسان کو اس کی غرض تخلیق بتاتا ہے، مقصد پیدائش سمجھاتا ہے، یہ حقیقت میں علم ہے۔ باقی سب چیزیں فنون ہیں، اگرچہ یہ حدیث یونیورسٹی کے گیٹ پہ لکھی ہو، مگر جو اندر پڑھایا جا رہا ہے وہ فن ہے، علم نہیں۔ علم وہی ہے جو مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے، مسجد میں پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فزکس، بیالوجی کی طلب اور تلاش کو فرض قرار نہیں دیا، قرآن و سنت کے علم کو فرض قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اگر اس فرض کی ادائیگی کے لیے قدم اٹھانے پڑے کس طرف اٹھائے جاتے ہیں؟ مدرسہ کی طرف۔ تو یہ مدرسے بھی ہماری ضرورت ہے، عصری تعلیم بھی ہماری ضرورت ہے، دینی تعلیم بھی ہماری ضرورت ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے، ہم خود مدارس میں سکول پڑھاتے ہیں، مگر غلبہ دینی تعلیم کا ہے، ترجیح دینی تعلیم کو ہے۔ اب تو وفاق المدارس نے میٹرک لازم کر دیا، کمپیوٹر مدارس میں سکھایا جا رہا ہے، ہمارے مدرسہ میں کمپیوٹر، میٹرک، خوش خطی، دوسری زبانوں کی بول چال، سارے شعبے ہیں، مگر یاد رکھیے ترجیح ہمارے نزدیک دینی تعلیم کو ہے، ترجیح دینی تعلیم کو ہے۔ عصری تعلیم کی ضرورت کے منکر نہیں ہے، اہمیت کے منکر نہیں ہے، افادیت کے منکر نہیں ہے، قائم ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، وہ یہاں کے لیے ضروری ہے اور یہ یہاں کے لیے بھی ضروری ہے، وہاں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کو سیکھنے کا فائدہ یہاں ہے اور دینی تعلیم کو سیکھنے کا فائدہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ عصری تعلیم کو نہ سیکھنے کا نقصان یہاں ہے اور دینی علم سے محرومی کا نقصان یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی سیکھو، یہ بھی سیکھو، بات صرف اتنی ہے جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں والا پڑھ لو اور جتنا وہاں رہنا ہے اتنا وہاں والا پڑھ لو، اتنی سی بات ہے۔ جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں والا سیکھ لو، جتنا وہاں رہنا ہے اتنا وہاں والا سیکھ لو، اور یہاں کی زندگی کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، وہاں
کہانی کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں۔ اس کی انتہا کب ہونا ہے یہ بھی کوئی نہیں پتا۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے قریب پہنچے، دانے پورے ہو گئے، اب بتائیے وہ پچھلا خرچہ کسی کام کا ہے؟ اس کے یا والد کے یا رشتہ داروں کے، کسی کام آئے؟ اور یہاں بچہ نورانی قاعدہ لے کے بھی پڑھنے نکلے، راستے میں وفات پا جائے، سمجھو اس کی بھی سور گئی، اس کے گھر والے، سبحان اللہ، بے شک اس کا بھی مستقبل بن گیا، گھر والوں کا بھی بن گیا۔ تو یہ علماء، یہ مفتیان، یہ حفاظ، ان کو معمولی نہ جانیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہے، یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو نیند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بس میں جنوب کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ یہ مدرسے عصری تعلیم سے دور نہیں کرتے، علماء عصری تعلیم سے دور نہیں کرتے، یہ اس کی ضرورت بھی سمجھاتے ہیں، اس کی بھی سمجھاتے ہیں، یہ دین کی محبت بھی دلوں میں بٹھاتے ہیں، ملک کی محبت بھی دلوں میں بٹھاتے ہیں، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس ملک پہ جب برا وقت آیا، جب مشکل گھڑی آئی، تو یہ مدارس کے ابابیل صف اول میں نظر آئے۔ گزشتہ سال مئی کے مہینہ میں جب ہندوستان نے پاکستان پہ جارحیت کی، تو پاکستان کے لیے صف اول میں اس کا مقدمہ لڑنے والے یہ مدارس کے فوزات۔ جب پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوا تو امن کی دعوت چلانے والے علماء اور مدارس تھے۔ جب ریاست پاکستان نے متفقہ قومی بیانیہ پیغام پاکستان کی ضرورت محسوس کی تو اس کی ترتیب و تدوین میں حصہ لینے والے یہ علماء اور مدارس تھے۔ آئین کی پاسداری کا درس دینے والے یہ علماء اور مدارس ہیں۔ ریاست کے خلاف بغاوت کو کچلنے والے اور اس کی حوصلہ شکنی کرنے والے یہ علماء اور مدارس ہیں۔ ریاستی اداروں کی ہمدردی کے جذبات کو قوت دینے والے یہ علماء اور مدارس ہیں۔ ملک کی سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے یہ علماء اور مدارس ہیں۔ جہاں دیکھیں گے ملک کی خیر خواہی کے لیے آگے کھڑے نظر آئیں گے، ملت کی خیر خواہی کے لیے آگے کھڑے نظر آئیں گے، اپنی آرمی کے حق میں شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے۔ تو یہ مدارس، یہ علماء ملک کے خیر خواہ ہیں، ملت کے خیر خواہ ہیں، نہ عصری تعلیم کے منکر ہیں، نہ ملک کے باغی ہیں، نہ ریاستی اداروں کے مخالف ہیں۔ یہ امن اور محبت کا پیغام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آؤ عصری تعلیم بھی حاصل کرو، دینی تعلیم بھی حاصل کرو، لیکن جس قدر دینی تعلیم ہماری ضرورت ہے عصری تعلیم اس قدر ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ترجیح دینی تعلیم کو دو۔ آئیے مدارس کو نعمت جانے، علماء کو نعمت جانے، ان کا دست و بازو بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہو اور اس سلسلہ کو مزید آگے بڑھائیں، اسے وسعت دے تاکہ مستقبل کے معمار آسانی کے ساتھ یہاں سے تیار ہو سکے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، کتابوں میں قرآن محفوظ ہے، انبیاء و رسول میں صاحب قرآن محفوظ ہے، قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔
بچپن بھی محفوظ، جوانی بھی محفوظ، بڑھاپا بھی محفوظ، اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام بھی محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام بھی محفوظ، اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، طرز سیاست، اصول تجارت، طرز حکمرانی، انداز جہانوانی، سب محفوظ۔ اللہ کے نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و زکات، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، حلیہ، چہرہ انور کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت، کتابوں میں محفوظ۔ اللہ کے نبی کے احوال، غریبی و امیری، جوانی و پیری، گدائی و بادشاہی، مستی و پادشاہی، رنج و راحت، حزن و مسرت، امن و جنگ، امید و ترک، کتابوں میں محفوظ۔ صاف و شفاف بچپن، بے داغ جوانی، باکردار بڑھاپا، کتابوں میں محفوظ۔ الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا يمکن الصدا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطائے نبوت تک، اعطائے نبوت اور رسالت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا۔ باقی نبیوں کے نام بھی محفوظ نہیں، حضور کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کتابوں میں قرآن محفوظ، اور انبیاء و رسول کی سیرتوں میں سیرت صاحب قرآن محفوظ۔ نزول قرآن سے اللہ کا منشا سمجھیے، بسر صاحب قرآن سے اللہ کا منشا سمجھیے۔ قرآن ہدایت کے لیے اترا، صاحب قرآن اتباع اور اطاعت کے لیے بھیجے گئے۔ جب یہ دو مقصد سمجھ کر اس مقصد کی راہ پہ چل پڑے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ وہ جب اپنا رکا خشک دریا کی طرف روانہ کرتے تھے، ان کے رکے کو دیکھ کر خشک دریا بہہ پڑتے تھے، ہوائیں پیغام پہنچاتی تھی، درے سے زمین کے زلزلے رک جاتے تھے، ان کے کپڑے کو دیکھ کے آگ بجھ جایا کرتی تھی، اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ دنیا میں مل جایا کرتے تھے، جنت کو ان کی میراث قرار دے دیا جاتا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی تاثیر ظاہر نہیں ہوتی، رحمان بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، تاثیر قرآن بھی وہی ہے، مسلمان وہ نہیں رہا، قرآنی تعلیمات کے مطابق اجتماعی ماحول کو گم کر بیٹھا ہے، ایمان کی حساسیت کمزور کر بیٹھا ہے۔ اگر آج بھی بھولا ہوا سبق یاد کر لے، آج بھی قرآن کریم کی تاثیر اسی طرح ظاہر ہوگی۔ رب کی مدد اترنے کو تیار، رب کی نصرت آنے کو تیار، اس کی رحمت تھاپنے کو تیار، غلبہ قدم چومنے کو تیار، فتح گلے کا ہار بننے کو تیار۔ قسم کیا ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اپنی، آئیے اپنی زندگی تبدیل کریں۔ اس کا بہترین راستہ یہ علماء ہے، یہ مدارس ہے، ان کے ساتھ جڑیے، ان سے دین سیکھیے۔ جیسے کپڑا سلانے کے لیے ماہر درزی تلاش کرتے ہیں، جوتا بنوانے کے لیے ماہر موچی تلاش کرتے ہیں، حجامت بنوانے کے لیے ماہر نائی تلاش کرتے ہیں، مکان بنوانے کے لیے ماہر انجینئر تلاش کرتے ہیں، تو دین سیکھنے کے لیے بھی ماہر عالم تلاش کیا کریں۔ پلمبروں کے پاس دین سیکھنے نہ جائیں، اینکروں کے پاس دین سیکھنے نہ جائیں، علماء کے پاس آئیں۔
مدارس کے پاس آئے، جب ان کے پاس آئیں گے آپ کو دین کا وہ صحیح مفہوم ملے گا جو صحابہ سے چلا اور آج تک سینوں میں منتقل ہوتا ہوا اپنی اصلی شکل میں محفوظ اور موجود ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، گر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ خداوند عجم ہو جا، محمد کی غلامی کر تو بھی سیکھ جائے گا، جہاں بینی جہانگیری جہاں بانی جہاں داری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔